أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا میں اس سفر میں برابر چلا جاؤں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، یہیں زمانہ دراز تک چلتا رہوں گا، یعنی اسی طرح میں چلتا رہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام عمران لکھا ہے، اور یہاں جو ان کے خادم تھے جو انہوں نے یہ کہا اپنے خادم سے کہ میں برابر چلا جاؤں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کا سنگم آ جائے، یعنی وہاں تک پہنچ جاؤں۔ وہ جو ساتھ میں تھے وہ یوشع بن نون بن افراسیم بن یوسف علیہ السلام نام ذکر کیا گیا ہے۔ کچھ مفسرین نے فرمایا کہ یوشع کے باپ نون افراسیم کے نسل میں سے تھے، کیونکہ افراسیم کا زمانہ نون کے زمانے سے بہت پہلے تھا۔ لا ابرح یعنی برابر مسلسل چلتا رہوں، وہاں تک میں جب تک چلتا رہوں گا کہ 2 دریا ان کا سنگم آ جائے، اشارہ کیا مجمع البحرین یعنی 2 سمندروں کا سنگم، مشرقی جانب خلیج فارس اور بحر روم کا سنگم ہے۔ حضرت عمر نے کعب رضی اللہ تعالیٰ نے افریقہ اس سے مراد فرمایا، افریقہ کا سمندر، وہاں پر بھی 2 سمندروں کا سنگم موجود ہے جو ساؤتھ افریقہ کے علاقے میں ہے۔ خیر آگے فرماتے ہیں یا یوں ہی برابر میں چلتا رہوں، یعنی طویل زمانے تک۔ اس کی کیا مدت ہے؟ حقب کا لفظ استعمال کیا۔ حقب 80 سال یا اس سے زیادہ کی مدت کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے حقب طویل زمانہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حقب 80 سال کا ہوتا ہے۔ بعض کے نزدیک 70 سال فرمایا گیا ہے۔ امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قصے کو ذکر کیا۔ سعید بن جبیر نے فرمایا میں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ نوف بکالی کا خیال ہے کہ خضر والے موسیٰ بنی اسرائیل والے موسیٰ نہ تھے، دونوں الگ الگ تھے۔ فرمایا دشمن خدا جھوٹ کہتے ہیں۔ ہم سے ابی بن کعب نے بیان کیا ہے انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے سنا ہے کہ ایک روز موسیٰ بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے تھے، بنی اسرائیل سے تھے، ایک دن تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو کسی نے سوال کیا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں۔ اللہ کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ناپسند ہوئی، کیونکہ اللہ کی طرف سے چیز جاننے کی نسبت
نہیں کی، یعنی اللہ کی طرف جاننے کی نسبت ہونی چاہیے تھی، اللہ کی طرف نہیں کی تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ اللہ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ تم سے زیادہ عالم میرا ایک اور بندہ ہے جو دو سمندروں کے سنگم میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب اس سے میری ملاقات کیسے ہوگی؟ اللہ نے فرمایا اپنے ساتھ ایک توشہ لو اور ایک مچھلی رکھ لو، سمندر کے کنارے چلتے رہو، جہاں یہ مچھلی غائب ہو جائے نکل جائے وہیں تمہاری ملاقات اس میرے بندے سے ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے توشہ لیا، ایک مچھلی بھنی ہوئی ساتھ میں لے لی اور چل دیے۔ ان کے ساتھ ان کے خادم یوشع بن نون بھی تھے۔ چلتے چلتے ایک پتھر کے قریب پہنچے، وہاں ٹھہر گئے، پتھر پر سر رکھ کر دونوں سو گئے۔ مچھلی اس توشے سے نکل کر دریا میں جا گری اور پانی کے اندر اس نے اپنا راستہ بنا لیا۔ اللہ نے پانی کی رفتار کو روک دیا اور پانی کے ایک محراب بن گئی۔ اس واقعے کے وقت یوشع بن نون علیہ السلام بیدار تھے، جاگے ہوئے تھے۔ ان کی نظر کے سامنے واقعہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو دن کے باقی حصے میں بھی چلتے رہے، یعنی سو کر اٹھے پھر چل دیے اور شام تک چلتے رہے۔ یوشع علیہ السلام نے اس واقعے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کیا، یعنی ذکر کرنا اس وقت بھول گئے، ذکر کرنا تھا لیکن اس وقت بھول گئے، یاد نہیں رہا۔ موسیٰ علیہ السلام دن بھر چلتے رہے، رات بھر بھی چلتے رہے۔ دوسرے دن کی صبح ہوئی تو یوشع علیہ السلام سے کہا ہم اس سفر سے تھک گئے، کھانا لاؤ۔ جب تک موسیٰ مچھلی کے تڑپنے کے مقرر مقام سے آگے نہیں بڑھے تھے آپ کو تھکان نہیں ہوئی تھی، جب اس جگہ سے آگے بڑھے تو تھکان کا احساس ہوا۔ یوشع نے کہا کہ جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے وہاں وہ مچھلی تڑپ کر سمندر میں جا گری ہے، میں آپ سے تذکرہ کرنا اس مچھلی کا بھول گیا، شیطان نے مجھے بلا دیا۔ مچھلی نے تو سمندر میں اپنا راستہ عجیب طریقے سے بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی۔ پھر دونوں اپنے نقش قدم پر لوٹ پڑے کہ جس طرح جن راستے سے آئے تھے اپنے قدم کے نشان کو دیکھتے واپس لوٹے۔ اس پتھر کے مقام پر وہاں گئے تو ایک آدمی سے ملاقات ہوئی جو کپڑے سے منہ چھپائے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، خضر علیہ السلام نے کہا تمہاری اس زمین میں سلام کا طریقہ کہاں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ خضر نے کہا بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی ہاں، میں آپ کے پاس اس غرض سے آیا ہوں کہ علم حاصل کروں، جو علم آپ کو دیا گیا اس میں سے کچھ مجھے بھی بتائیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ آپ میرے ساتھ ٹھہر نہیں سکیں گے، مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم دیا گیا جس سے آپ واقف نہیں، اور جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس سے میں واقف نہیں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا اگر آپ میرے ساتھ چلنا ہی چاہتے ہیں تو جب تک میں خود بیان نہ کروں آپ مجھ سے کچھ سوال نہ کریں، کچھ دریافت نہ کریں، کچھ بات نہ کہیں۔ عہد و پیمان کے بعد دونوں چل دیے۔ یہ بات ہے کہ آدمی اپنے بڑوں کے ساتھ چلے تو اکرام کے ساتھ چلنا چاہیے،
زیادہ سوالات نہیں کرنا چاہیے، ان سے ملے لینا چاہیے۔ جب علم حاصل کرنے کے لیے گئے، سمجھداری کے لیے تو سوال کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا سوال جو اس علم سے متعلق جو آگے ملنے والا ہے، ایسا سوال نہ کرے کہ آگے ملنے والا علم تمہیں روک دے، یعنی وہ علم تمہارے سینے میں منتقل نہ ہو، ایسے سوالات نہ کریں۔ چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچے، ادھر سے ایک کشتی گزری، کشتی والوں نے ان بزرگوں سے سوال کر لینے کی درخواست کی۔ کشتی والا خضر اسلام کو پہچانتا تھا، انہوں نے بغیر کرائے کے دونوں کو سوار کر لیا۔ اگر کوئی دنیا میں چلتے سفر میں کوئی اپنے گاڑی میں یا کوئی اپنی سواری میں پہچان کی بنیاد پہ کوئی سوار کر لے، سوار ہونا چاہیے۔ محبت میں اگر کرائے کی بات آ جائے، اگر وہ اکرام کر رہا ہے تو بالکل یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ جو اس کے دین کے کام میں لگے رہتے ہیں اللہ کی طرف سے اکرام کرایا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اکرام تھا۔ جو نبیوں کا کام کریں گے، جو علم حاصل کرنے نکلتے ہیں، ان کے لیے تو مچھلیاں اپنے پروں کو بچھاتی ہیں، اور فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، اور مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور بلوں کی چونٹیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ نے اکرام کیا کہ کشتی والوں نے بغیر کرائے کے سوال کر لیا۔ کہ دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ مدرسے کے طلباء کو چلتے پتہ نہیں کتنے نیک لوگ ان سے اکرام کرتے ہیں، کرائے بھی نہیں لیتے ہیں کہ صاحب آپ تو علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، اکرام بھی کرتے ہیں، مدرسے تک لا کر چھوڑتے ہیں۔ علم حاصل کرنے والوں کا دنیا میں اکرام کیا جاتا ہے۔ دعوت کی نسبت پر چلنے والے دنیا میں علم کی طلب میں، اللہ کی طلب میں چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اکرام کرواتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، نبیوں کے ساتھ کیا۔ جو نبیوں کا کام کرتے ہیں، یعنی اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کا کام، اللہ کی دعوت دینے کا کام جو کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسا ہی اکرام کریں گے جیسے بنی اسرائیل کے نبیوں کا اکرام کیا گیا، جیسے موسیٰ اور خضر کا اکرام کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے والوں کے ساتھ اکرام، عزت کا اور رحم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو کشتی والے نے پہچان لیا، حضرت خضر السلام کو سوار کر لیا، سوار ہو گئے۔ اچانک موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی، دیکھا کہ خضر علیہ السلام کشتی کے ایک تخت کو توڑ دیا، ایک حصے کو، کہنے لگے آپ تو عجیب حرکت کر دی، ان لوگوں نے تو ہم کو بغیر کرائے کے سوار کر لیا اور آپ ان کی کشتی کو پھاڑ رہے ہیں اور سب کشتی والے اس میں ڈوب جائیں گے۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بھول گیا تھا، آپ بھول چک پر میری پکڑ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں تنگی اور دشواری نہ ڈالیے مجھ پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے پہلی حرکت بھول کر ہوئی تھی، دوسری حرکت بطور شرط ہوئی، تیسری حرکت قصدن ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک چڑیا آ کر کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی اور چونچ ڈال کر دریا سے اس نے پانی لیا۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا میرا اور آپ کا علم اللہ کے مقابلے میں اس سے زیادہ نہیں جتنا اس چڑیا کے چونچ سے سمندر کا پانی لیا ہے۔ اس چڑیا نے
اپنی چونچ سے سمندر کا پانی لیا ہے۔ چڑیا نے چونچ میں پانی لے کر سمندر کے پانی میں کوئی کمی نہیں کر دی۔ میرا آپ کا علم اللہ کے علم کے، جو اللہ کا علم ہے، یہ چڑیا کے چونچ میں جو پانی ہے، بس میرا آپ کا علم اللہ کے علم میں کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ اللہ کا علم تو یہ سمندر ہے۔ پھر دونوں کشتی سے اتر کر چل دیے۔ خضر علیہ السلام کو راستے میں ایک لڑکا نظر آیا جو لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر نے اس کو پکڑ کر اس کا سر اپنے ہاتھ سے نکالا اور قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے یہ بہت بری حرکت کی، ایک معصوم بے قصور کو قتل کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ رک نہیں سکیں گے، صبر نہیں کر سکیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خضر کی یہ حرکت پہلی حرکت سے بہت زیادہ سختی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام بےتاب ہو کر سوال کر دیے، دریافت کر لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، پھر میرے لیے معذرت کا کوئی موقع ہی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد پھر دونوں چل دیے۔ ایک گاؤں پہنچے، بستی والوں نے کھانا مانگا، انہوں نے کچھ کھانے کو نہیں دیا۔ وہاں ایک دیوار نظر آئی جو گرنے والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے اشارے اس کو ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم اس بستی میں آئے، بستی والوں نے کھانا ہمیں نہیں کھلایا، کسی نے کھانا ہی نہیں کھلایا، نہ ہماری میزبانی کی، اور آپ نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی۔ اگر آپ چاہتے تو اس کی مزدوری ان سے لے سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے کہا اب میرے اور آپ کے درمیان فراق ہے۔ اس کے بعد اپنی تینوں حرکتیں اور مستیات اور حکمت بیان کی اور کہا ان باتوں کی تشریح جن کو پوچھے بغیر آپ رہ نہ سکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کاش موسیٰ صبر کیے رہتے، آئندہ اور واقعات کا علم ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس امت کو علم نصیب کرتا۔ آگے انشاءاللہ یہ تینوں باتوں کی کیا وضاحت ہے، کشتی کیوں توڑی، بچے کو کیوں قتل کیا اور دیوار کیوں سیدھی کی، اس کے پیچھے کیا راستہ، خضر کا وہ علم جو تھا حضرت خضر علیہ السلام ظاہر کریں گے۔ اس سے موسیٰ کو اور ساری دنیا کو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پتہ چلے گا اللہ نے کیسے کیسے اپنے نیک بندے پیدا کیے ہیں اور کن کن کو کیسا کیسا علم دیا ہے، اس کی حقیقت واضح کی جائے گی۔ اور اس واقعے سے بڑی عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو خضر کے پاس بھیجا، ایسے ہی ہر بندہ علم کا محتاج ہے۔ من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر کی گود تک طالب علمی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے اور علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، اپنے بڑوں سے لینا چاہیے۔ بڑوں کو بد زبانی کرنا، اپنے علماء پر زبان چلانا اور اپنے سے علم میں بڑوں کو کچھ کہنا، یہ اپنے لیے خسارے کی بات ہے۔ یا کوئی جاہل عالم سے الجھ جائے یا کوئی چھوٹا عالم بڑے عالم کے بارے میں برائی کرے، یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اپنے علم سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، اپنے بڑوں سے علم حاصل کریں اور ان سے پوچھتے کرتے چلتے رہیں، ترقی ہوتی رہے گی۔ علم ہی وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو ساری امت کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔